السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں صحت مند رہنے کے چند ٹوٹکے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صحت مند انسان پر فرض ہے، اور یہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے انسان کے لیے بے حد مفید ہے، جس کی دور حاضر کی جدید سائنس بھی اعتراف کر چکی ہے۔ روزہ ہمارے جسم کو مختلف قسم کی بیماریوں سے پاک کرتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روزہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے اور کمزوری کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ کمزوری کا باعث روزہ نہیں بلکہ ہماری کچھ غلط عادتیں ہیں، جس کی وجہ سے انسان جسمانی طور پر لاغر ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کو کمزور کر دینے والی چند چیزیں: دہی اور لسی کا استعمال، بنسپتی گھی کا استعمال، سحری کے لیے نہ اٹھنا، سحری میں حد سے زیادہ کھانا، دن میں حد سے زیادہ سونا، حمام جانا اور پانی میں زیادہ دیر تک رہنا، زیادہ چائے پینا، مرچوں یا مسالے دار کھانوں کا استعمال، زیادہ میٹھے کھانوں کا استعمال۔ سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ سحری کے وقت کاربوہائیڈریٹس سے بھرپور غذائیں جیسے روٹی اور آلو وغیرہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ ہضم ہونے میں زیادہ وقت لیتی ہیں، جبکہ جسمانی توانائی کو زیادہ دیر تک برقرار رکھتی ہیں۔ فائبر سے بھرپور پھل اور اجناس جیسے کیلے اور سیب اور جو وغیرہ بھی دیر تک پیٹ کو بھرے رکھتے ہیں، جبکہ قبض سے بچانے میں بھی مددگار ہیں، تاہم ان کی زیادہ مقدار کھانے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ پیاس زیادہ لگتی ہے۔ پروٹین سے بھرپور غذا کو بھی سحری کا حصہ بنانا چاہیے، جن میں انڈے، چکن، دہی اور دالیں شامل ہیں۔ پروٹین روزہ دار کو جسمانی طور پر متحرک رہنے کے ساتھ ساتھ جسمانی توانائی کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ زیادہ پانی والی غذائیں اور مشروبات وغیرہ بھی سحری کا حصہ بنائے جا سکتے ہیں۔ کھیرے، ٹماٹر اور پانی وغیرہ دن بھر میں جسمانی طور پر سست نہیں ہونے دیتے۔ منہ کی بدبو کیسے دور کی جائے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کچھ ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برش کرنے کے باوجود نہیں نکلتے۔ دانتوں میں رہنے کی وجہ سے یہ ذرات گل سڑ جاتے ہیں اور منہ سے ناگوار بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ مسواک کرنا نہ بھولیں۔ کوشش کریں کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہر کھانے کے بعد دانتوں کو برش کریں تاکہ منہ میں کھانے کے ذرات نہ رہیں اور بو سے نجات حاصل کی جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو پھر منہ سے بو آتی ہے، آپ کو چاہیے کہ رات کو اور خاص کر سحری کے وقت پانی کا وافر استعمال کریں۔ پھلوں کا استعمال۔ آپ کو چاہیے کہ چبانے والے پھل کھائیں، کہ اس طرح نہ صرف منہ کی ورزش ہوگی بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ گاجر، سیب، امرود، ناشپاتی وغیرہ کا استعمال یقینی بنائیں۔ کافی اور چائے کا استعمال کم کریں۔ کافی اور چائے کے استعمال سے نہ صرف دانت خراب ہوتے ہیں بلکہ اس سے منہ سے بھی بدبو آتی ہے۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے منہ سے ناگوار بدبو آتی رہتی ہے۔ اگر آپ تمباکو کسی بھی صورت میں استعمال کرتے ہیں تو فوراً اس سے نجات حاصل کریں۔ خاص کر سحری کے وقت سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ دوائیوں کا استعمال۔ بعض اوقات ایسی ادویات ہوتی ہیں
جن کے استعمال سے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسی ادویات استعمال کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہو تو پریشان نہ ہوں اور کچھ دن انتظار کریں اور ساتھ ہی دودھ اور دہی کا استعمال یقینی بنائیں۔ آج کا ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔